الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ابھی تھوڑی دیر پہلے سپریم کورٹ میں ایک بہت اہم مقدمہ کی سماعت ہوئی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس سماعت کے احوال اور اس کے قانونی جو اسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں آگاہ کروں، میں اپنے ناظرین کو سب سے پہلے مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ مقدمہ ہے کیا جو ابھی آج عدالت کے سامنے رکھا گیا، اور وہ جو زیر سماعت ہے وہ یہ ہے کہ دراصل پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا جسے وہ سپریم کورٹ پروسیجر رولز اینڈ پروسیجر بل کا نام دیا، جس کے مطابق سپریم کورٹ میں جو سو موٹو ایکشن لیا جاتا تھا، از خود نوٹس جو لیا جاتا تھا، اس کے لیے جو بینچز کی تشکیل تھی اور جو اس کا طریقہ کار تھا، اس کے متعلق یہ بات قانون سازی کی گئی کہ دراصل جب بھی از خود نوٹس لیا جائے گا تو ایسی صورتحال میں جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے، یہ معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے گا اور وہ اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ از خود نوٹس جو ہے یہ قابل پیش رفت ہے یا نہیں ہے، اور وہ فیصلہ جو ہوگا وہ اکثریت سے ہوگا، اور اگر وہ سمجھے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ قابل پیش رفت ہے تو پھر ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پھر اس کارروائی کو جو ہے وہ آگے چلایا جائے گا۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری جو اہم بات تھی اس بل میں وہ یہ تھی کہ آئین کی دفعہ 188 کے تحت جب بھی سپریم کورٹ کو فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے خلاف جو ہے وہ ریویو پٹیشن فائل کی جاتی ہے، یعنی نظر ثانی کا ایک اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے۔ تو اس بل میں یہ بھی رکھا گیا تھا، اور اس میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ جو کاؤنسل یا جو وکیل جو ہے وہ پہلے پیش ہوئے تھے مقدمہ میں، وہی جو ہے نظر ثانی میں بھی پیش ہوں گے۔ تو اس بل میں یہ رکھا گیا تھا کہ یہ آرٹیکل 10A یعنی جو ایک آئین کے اندر حق دیا گیا ہے فیئر ٹرائل کا، یہ اس کے منافی ہے، لہٰذا اگر کوئی وکیل صاحب جو ہے وہ کسی مقدمہ میں پیش ہوئے تھے اور وہ نظر ثانی میں ان کا پیش ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ کلائنٹ کا رائٹ ہے کہ وہ انہیں اپنا وکیل جو ہے وہ نظر ثانی میں مقرر کرے یا نہ کرے۔ اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو اس بل میں تھی وہ یہ تھی کہ جب ایک از خود نوٹس کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت جب سپریم کورٹ کوئی نوٹس لیتی ہے اور اس پر فیصلہ کرتی ہے تو کیا اس پر کوئی اپیل کا حق جو ہے وہ متاثرہ فریق کو ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ چونکہ اپیل کی رائٹ نہیں تھا، تو اس قانون سازی میں اپیل کا جو رائٹ ہے وہ بھی دیا گیا، اور اس کی ایک میعاد جو ہے ودن 30 days جو ہے وہ اپیل فائل ہوگی، اور وہ بینچ ظاہر ہے جس نے وہ فیصلہ کیا ہے وہ اس اپیل کی سماعت نہیں کرے گا، بلکہ اس کا ایک جو بڑا بینچ ہے وہ اس کی سماعت کرے گا۔ تو یہ ایک آؤٹ لائن ہے جو اس بل کے اندر جو اس کے جو فیچرز تھے وہ یہ تھے۔ اب اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ آئین کی کے اندر جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا جو ایک کنسیپٹ ہے اور عدلیہ کی آزادی کا جو کنسیپٹ ہے، یہ جو بل ہے یہ اس کے منافی ہے۔ ایک دوسرا یہ کہا گیا کہ یہ جو پروسیجر ہے سپریم کورٹ کا، اس کو ریگولیٹ کرنا، یعنی جو سپریم کورٹ نے اندر کیسز کو کیسے چلایا جانا ہے اور اس کے بارے میں جتنی بھی قانون سازی ہے وہ آرٹیکل 191 کے تحت جو ہے یہ اختیار سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ کہی گئی کہ کچھ جو قانون سازی کے جو اختیارات ہیں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں بتا دیے گئے ہیں کہ یہ وہ امور ہیں جن میں جو پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون سازی کر سکتی ہے، اور ان میں سپریم کورٹ کے رولز کو فریم کرنے کا اختیار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ نقطے تھے یا یہ وہ گراؤنڈز تھے جن کے اوپر اس بل کو چیلنج کیا گیا۔ ناظرین کرام، ایک بڑی اہم بات یہ کہ اس ساری سماعت کے دوران جو سب سے جو بڑی چیز جو متنازع ہے اور جس چیز کو جو قابل بحث ہے وہ یہ ہے کہ کیا اگر کوئی بل جو ہے وہ قانون نہیں بنا تو کیا اس کو جو ہے چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں جو ہے مختلف نظائر جو ہیں ان کا سہارا لیا گیا اور بتایا گیا کہ بل انیشیٹ کرنا اور اس بل کو پاس کرنا یہ مقننہ کا اختیار ہے، اور بل اگر
قانون نہ بنے تو پھر اس سے پہلے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بھی ایک نقطہ اور ایک سوال ہے جو سپریم کورٹ کے سامنے ہے، جس کا سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اس کا فیصلہ بھی کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کی جو سماعت ہے اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے فریقین کو یہ کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے تحریری جو ہیں اسٹیٹمنٹس ہیں وہ فائل کریں ود ریگارڈ ٹو دس کیس، اور اس میں جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور آئین کا جو بنیادی ایک ڈھانچہ ہے جس میں عدلیہ کو ایک خود مختار اور آزاد جو ہے وہ حیثیت حاصل ہے، اس حوالے سے خاص طور پر اپنے اپنے جو تحریری جو ہیں سبمیشنز وہ فائل کریں اور اس چیز کو ایڈریس کریں کہ کیا اس سے جو ہے وہ آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے وہ متاثر ہوگا یا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز بہت امپورٹنٹ جو مجھ سے رہ گئی وہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو ہے یہ اپنی جگہ پر طے ہے اور یہ بات آئین میں بڑی صاف اور واضح لکھی گئی ہے. آئین کا آرٹیکل 8 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی قانون آئین کے دیے گئے بنیادی حقوق یا آئین میں دی گئی جو اس کی جو اسپرٹ ہے اس کے خلاف ہوگا یا آئین کے خلاف ہوگا بائی اٹ سیلف، اگر کوئی قانون ہے which is repugnant to the constitutional provisions, which is repugnant to the fundamental rights، تو عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے کالعدم قرار دے سکتی ہے. اور ایک اہم بات، قانونی بات جو میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اختیار نہ صرف سپریم کورٹ کو زیر دفعہ یعنی آرٹیکل 184(3) بلکہ آئین کی دفعہ 199 کے تحت بھی یہ اختیار جو ہے وہ ہائی کورٹس کو بھی حاصل ہے. بہرحال اب چونکہ یہ معاملہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے ہے اور سپریم کورٹ نے آرٹیکل 184(3) کے تحت اس چیز کا کو بنیادی طور پر اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے. جو اہم نکات ہیں وہ میں اپنے ناظرین سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کیا یہ معاملہ جو ہے یہ پبلک امپورٹنس کا ہے، اور دوسرا کیا اس میں جو فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہیں، اور تیسری بات جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس مقدمہ میں قانونی چیز دیکھنی ہے وہ کیا کہ یہ جو قانون سازی انیشیٹ کی گئی ہے کیا یہ عدلیہ کی آزادی یا عدلیہ کے اعلیٰ عدلیہ کے اختیارات پر قدغن اور اس کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کے لیے کا باعث بن سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چیز بھی دیکھی جائے گی کہ کیا اگر کوئی قانون جو ہے وہ ابھی تک پروسیس میں ہے، یعنی وہ ابھی قانون بننے کے پروسیس میں ہے، تو کیا اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. یہ وہ نکات ہیں یا وہ آئینی سوالات ہیں جن کا جائزہ لینے کے لیے سپریم کورٹ نے آج فریقین کو جو ہے وہ ہدایت جاری کی ہے کہ وہ اپنے اپنی تحریری سبمیشن جو ہے وہ داخل کریں. اور پھر اس کے علاوہ جو چیز سامنے آج آئی ہے وہ یہ کہ دوران سماعت جو پاکستان بار کونسل کی چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی ہیں انہوں نے روسٹر پہ آ کے عدالت کو یہ بات بتائی کہ چونکہ ایک کنونشن منعقد ہوا تھا اور اس میں قرارداد بھی منظور ہوئی تھی اور وکلاء جو ہیں ان کے سینٹیمنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ اس معاملے پر ایک بڑا بینچ جو ہے وہ بنایا جائے اور باقی جو سینئر ججز ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے. اور دوسری بات جو بتائی گئی جو عدالت کو وہ یہ کہ جو کنوے کیا گیا وہ یہ تھا اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے، وہ یہ تھا کہ جو آپ کا اس میں جو اسٹے آرڈر ہے یا جو اسٹینٹ آرڈر ہے، حکم امتناعی ہے. ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اس مقدمہ میں دراصل گزشتہ تاریخ پیشی پر سپریم کورٹ نے ایک حکم امتناعی بھی جاری کر رکھا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جو کارروائی ہے وہ آگے نہیں چل سکتی اور یہ قانون جو ہے یہ جو بل ہے یہ قانون نہیں بن سکتا. تو اس کے اوپر ایک عبوری حکم جو ہے وہ دیا گیا. تو اٹارنی جنرل نے استدعا کی کہ اس عبوری حکم کو جو ہے وہ ویکیٹ کیا جائے، یعنی اس کو وقتی طور پہ اس کو ختم کیا جائے. تو یہ جو استدعا تھی اٹارنی جنرل کی وہ عدالت نے مسترد کر دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے وہ جو اس آج کی جو سماعت ہے اس میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ یہ بھی کہا گیا، ایک نقطہ اٹھایا گیا کہ اگر کسی جو جج صاحب جو ہے ان کے خلاف ریفرنس جو ہے وہ پینڈنگ ہے تو پھر ایسی صورتحال میں کیا وہ بینچ کا حصہ بن سکتے ہیں یا نہیں. تو اس پر چیف جسٹس نے یہ آبزرو کیا
کہ کیونکہ ابھی ریفرنس فائل ہوئے تو فائلنگ آف ریفرنس جو ہے وہ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا انٹل انلیس اس کا کوئی ڈیسیژن نہ ہو. تو لہٰذا ریفرنس فائل کر دینے سے جو ہے وہ قانون میں یا آئین میں، اور انہوں نے ایک کیس کا حوالہ بھی دیا جس سے فراز چودھری صاحب کا کیس تھا جس میں کہا گیا ہے کہ محض جو آئین ریفرنس کی فائل ہوتی ہے، ریفرنس سے مراد یہ ہوتی ہے ناظرین کرام کہ اگر کسی جج کے خلاف کوئی مس کنڈکٹ ہے یا کوئی شکایت ہے تو وہ پھر جو ہمارے سینئر 3-4 سے سینئر ججز ہوتے ہیں ان پر مشتمل ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہوتی ہے جو وہ اس کر تو ایک جج کے اوپر انہوں نے آج جو پاکستان بار کاؤنسل کے نمائندے تھے انہوں نے اعتراض کیا، تو جس پر چیف جسٹس نے یہ رسپونڈ کیا کہ فائلنگ آف ریفرنس جو ہے یہ صرف محض ریفرنس کا زیر سماعت یا پینڈنگ رہنا جو ہے وہ کسی جج کو اس چیز سے نہیں روک سکتا کہ وہ مقدمے کی سماعت نہ کرے. بہرحال اب مقدمے کی کارروائی جو ہے وہ سوموار تک ملتوی کر دی گئی ہے اور سوموار کو اس مقدمہ میں جو ہے وہ مزید اس کے اوپر بحث ہوگی اور پھر یہ مقدمہ جو ہے وہ آگے چلے گا. اور اس کے بعد یہ جو سوالات میں نے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان پر سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی وکلاء جو ہے وہ اپنی جو دلائل دیں گے اور پھر ظاہر ہے کہ جب یہ کیس کنکلوڈ ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ ان نکات کے اوپر کیا جائے گا. تو اب میں اپنے ناظرین سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو سلامت رکھے. جو مسائل اور جو چیزیں ہمارے سامنے آج آ رہی ہیں ہمیں بحیثیت ایک ملک، ریاست اور ایک قوم کے ان امتحانات اور ان آزمائشوں سے اور ان جو رکاوٹوں سے نبرد آزما ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. اور آخر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کیا کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.